الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واتبعوا انہوں نے پیروی کی ما اس کی تتلو الشیاطین جو شیاطین پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ تو شیاطین کا کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آیا اس چیز کو لے کر جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، تو انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اس کتاب کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسے تھا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کتاب کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے انسان اگر آپ نماز کو ٹائم نہیں دیتے، اب آپ قرآن مجید کو ٹائم نہیں دیتے، آپ مسجد میں نہیں بیٹھتے، کہیں تو آپ بیٹھے ہوں گے، کہیں پٹے پہ آپ تشریف فرما ہوں گے، کسی بیٹھک میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کہیں کرسی پہ موبائل کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی کہیں نہ کہیں آپ کا وقت گزرے گا، یہ وقت رکتا نہیں ہے۔ وقت اور پیسہ، اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جتنا آپ کو موقع ملے جلدی ان کو اللہ کے نیک راستے میں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ کرنے کی کوشش کرو، کہیں نہ کہیں تو یہ لگیں گے۔ نہ پیسہ آپ کے جیب میں رہنے والا ہے، نہ وقت کو آپ روک سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں جہاں اچھائی پہ خرچ کریں گے تو یہ آپ کی قسمت ہے، نہیں خرچ کریں گے کہیں نہ کہیں یہ خرچ ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کا وقت لگے گا۔ تو اسی طرح جب انہوں نے کتاب اللہ کو ٹائم نہیں دیا، جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا تھا۔ بھائی کیا کیا پھر انہوں نے پھر جادو کے پیچھے چلے۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کو تو انہوں نے پس پش ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کہاں رکھا، کس چیز میں مشغول رکھا؟ تو وہ مشغول یہ تھی واتبعوا، انہوں نے پیروی کی ما اس کی تتلو جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں جادو عام ہو گیا، اور جادو عام تھا تو سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادو کی کتابیں تھیں، جادو کے جو الفاظ، جو بھی وہ چیزیں ملی، سب کو حکومت جس طرح چیزوں کو جمع کرتی ہے، جمع کر کے ایک گڑھے بنا کر اس کے اندر ان کو پھینک دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ گزر گیا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ یہ فساد ہوا نہیں، دوبارہ اس جادو نے سر اٹھایا نہیں، ختم ہو گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے سے نوازا تھا، آپ جنوں سے بھی کام لیا کرتے تھے اور شیطان بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، آپ ان سے کام لیتے تھے۔ اور جب آپ مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے ان سے تو نگرانی آپ ہی کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی بھی فطرت ہے، وہی جنوں کی بھی عادت ہے، بھائی اوپر کوئی بھی کام کرا کے کھڑے ہو کے کراؤ تو کرنا ہے، نہیں تو نہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسے ہی اوپر کھڑے ہوئے کام کرا رہے، اور ایسے ہی کھڑے کھڑے جو ان کی لاٹھی تھی اس پر انہیں سہارا دیا، وہ ایسے کھڑے، اور کھڑے کھڑے اللہ کی قدرت کے وہ کھڑے ہی رہے۔ کتنے عرصے کھڑے اللہ کو پتہ ہے، حتیٰ کہ اتنے عرصے کھڑے رہے کہ وہ سوٹی اور لاٹھی آپ کو پتہ ہے وہ کس لکڑی کی ہوتی ہے، اس لکڑی کو سیوی لگنی شروع ہو گئی،
اور سیویلا کے آخر میں سلیمان علیہ السلام جب نیچے گرے تو تب جا کے معلوم ہوا جنوں کو، او ہو ہم نے تو اتنی سختی، یہ کام تو ہم نے مکمل کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام تو گویا کہ کب کے فوت ہو چکے ہیں، ہمیں تو گویا کہ پتہ ہی نہیں چلا، کاش کہ ہم بھی غیب کا علم ہمیں بھی ہوتا تو ہم اتنی مشقت نہ اٹھاتے۔ تو گویا کہ غیب کا علم جنوں کو بھی نہیں، غیب کا علم فرشتوں کو بھی نہیں، غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ایک ڈاکٹر ہے، 16 سال اس نے لگائے ہوتے ہیں، MBBS وہ کرتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے تو سب سے پہلے وہ آپ سے یہی پوچھتا ہے، ہاں جی آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کے علامتوں کے ذریعے سے وہ آپ کو دوائی بتاتا ہے، آپ کے علامات کو دیکھ کر آپ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف ادھر کسی کو دم کیا نہیں ہوتا، قاری صاحب جی نے پھر کیا گیا بھائی، قاری صاحب کو کیا پتہ اس کو کیا بھی، وہ بھی آپ سے کوئی علامتیں پوچھے گا، علامتیں ہیں نظر بد کی بھی، علامتیں ہیں جادو کی بھی، ان سے جو نا وہ پوچھے گا، اس کو معلوم ہوگا تو پھر ہی وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اب اگر سیدھی سیدھی بات کہو کچھ بھی نہیں ہے تو عوام کہتے ہیں بھائی انہوں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اگر وہ لمبی لمبی چھوڑے آپ پر تو بہت سخت یہ ہے وہ ہے، اور نفسیاتی بیمار عوام پہلی ہے، مزید اس کو نفسیات میں مبتلا کرو تو وہ کہتے ہیں بالکل صحیح فرمایا، تو وہ جو ہے نا وہ بالکل سچا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی غیب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ اچھا پھر کوئی زیادہ ہی وہ آگے بڑے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فلانے نے آپ کو جادو کیا ہے، فلانے نے کروایا ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں دسو جسن کنے ساڑھے تک کرایا ہوا ہے، اچھا پتہ لگے پھر تو اسی کی کر دینا نہیں۔ تو اسی طرح جہالتوں سے وہ کہتے ہیں جب تک جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا لالچی ہیں تب تک فراڈی کے جو ہے نا وہ ماں مرنے والی نہیں ہے، وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، تو عوام جو ہے نا وہ ایسے لٹتے رہیں گے، کیونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں، اس کو آج کل تو نفسیات یہ بنی ہوئی ہے، کسی کو کہیں ٹھڈا بھی آتا تو وہ یہ کہتا ہے میں نے کسی نے کچھ کیتا ہوا۔ اب ڈاکٹر بھی صحیح تشخیص کرتے کو نہیں ہے، وہ جان چھڑاتے، لائنوں پہ لائن لگی ہوتی ہے اور تشخیص وہ صحیح کرتے نہیں، وہ جان چھڑاتے ہیں بس۔ تو اب کیا ہوتا ہے، میں تو ڈاکٹر کو بھی گیا، انہوں نے کچھ پتہ نہیں لگا، بھائی وہ صحیح پتہ لگائے گا تو پتہ لگے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی اللہ نے اتاری نہیں ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا نہ اتارا ہو۔ ہر بیماری کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا بھی اتارا ہے۔ وَعَلِمَ مَنْ عَلِمَ وَجَهِلَ مَنْ جَهِلَ، علم والے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ جو جاہل ہیں وہ وہاں رہ جاتے ہیں۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے سرمایہ داری کا نظام ہے، اب جو انسولین کا کوئی ٹیکہ لگاتا ہے، اچھا وہ ہفتے کے لیے تو بندہ صحیح ہو جاتا ہے، ایک دن کے لیے وہ صحیح ہو جاتا ہے، کیا اس کو مکمل ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اچھا اگر مکمل ٹھیک کریں تو پھر یہ ٹیکہ کس نے خریدنا ہے؟ یہ بزنس کیسے چلے گا؟ یہ تو تب تک چلے گا نا جب ایک تھوڑے مدت کے لیے ہو، پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہیں، تشخیص صحیح طرح کرتے نہیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے آپ کو کیا فرمایا کہ ہر جو بھی بیماری ہے اللہ نے اس کے شفا اتارا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مکھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی چیز میں، کوئی چائے میں، کوئی پانی میں مکھی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ گرتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پورا ڈبونا چاہیے، بھائی پورا چسکا لے، آ تو گئی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ایک پر میں اس کی بیماری ہوتی ہے اور یہ ہر مخلوق کی ہے، اچھا وہ بھی بیماری والے پر کو نیچے کرتی ہے، شفا والے پر کو اوپر کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے اس کو بتایا ہے کہ اس کو مکمل نیچے کرو۔ اچھا یہ تحقیق بھی ہوئی ہے کہ اس کی جو شفا ہے، جو بیماری ہے، اس دوسرے پر کے علاوہ اس کی شفا کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے سائنسدانوں کی تحقیق سے پہلے نبی علیہ السلام کیا بتایا؟ اس کو اچھی طرح ڈبو، جب اچھی طرح ڈبو تو پھر دونوں برابر ہو جائے گے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر چاہیے ہماری جو ہے نا وہ تھوڑی سی وہ ہوتے ہیں، ہم مکھی ڈبو اس کو نکال کے چائے پھینک دیتے ہیں، دیسی میں گھی میں گرے تو پھر دیسی گھی نہیں پھینکتے، پھر مکھی پھینکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے شفا کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔
تو ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بیماری ہے وہاں شفا بھی اتاری ہے، اور قرآن مجید کو تو اللہ نے ویسے شفا کا ہے، یہ دوائی نہیں ہے۔ دوائی آپ کھاتے ہیں شفا مل جاتے ہیں، نہیں کھاتے نہیں بھی ملتی، لیکن قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ سراسر شفا ہے، لیکن شفا اتنی ہے جتنے یقین کے ساتھ آپ کھاتے ہیں، اور یہ اس میں کوئی مزاج کا بھی نہیں، یہ ہر ایک کو موافق ہے، لیکن شرط یقین کا ہے۔ اور ایسے ایسے عجوبے ہیں سلف صالحین کے بھی ہیں، آپ عام بھی جو جتنا یقین کے ساتھ اس کو پڑھے گا ہر چیز میں یہ شفا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شفا روحانی طور پر بھی، وسوسوں کے لیے بھی، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے یہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو جب وہ یہودی تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، کام تو ٹھپ ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ تھا کہاں دفن کیے گئے، وہاں سے نکالا اور لوگوں کے سامنے مشہور، اپنے جادوگروں کے ذریعے سے مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں میں چلا کرتے تھے، جو آپ تختوں پر حکومت کیا کرتے تھے، جو جنات کو تابع کیا کرتے تھے، جو آپ کی اتنی ساری سلطنت تھی نا، ان جادو کی وجہ سے تھی۔ انہوں نے نعوذ باللہ نبی کو بھی نہیں بخشا، گویا کہ نبی کی طرف بھی کفر کو منسوب کیا کہ نعوذ باللہ وہ بھی کفر کیا کرتے تھے۔ اس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے نفی فرمائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یہ کفر تو یہودیوں کا تھا، کفر تو یہ خود سیکھتے تھے، سیکھنے والے یہ خود تھے، اور بدنام انہوں نے اس وقت کے نبی کو بھی کر دیا جو گزر چکے تھے۔ تو اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا، انہوں نے پیروی کی، ما اس کی تتلو جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں، وما کفر سلیمان، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ یہودی ایسے جو نا وہ بدبخت تھے کہ سلیمان علیہ السلام پر بھی کفر کا الزام لگا دیا، جادوگری۔ اب یہ جادوگری ہوتی کیا ہے؟ تو جادوگری کفر کیوں ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے پھر بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔